السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر رضوان صدیق ہے۔ میں جناح ہاسپٹل میں FCPS کر رہا ہوں، جو کہ میرا نیئر کمپلیشن ہے۔ انٹرنل میڈیسن میں میری اسپیشلائزیشن ہے، اور جب سے یہ کرونا کی وبا پاکستان میں آئی ہے، میں اور ہمارا پورا وارڈ ڈائریکٹلی اس سے ڈیل کر رہے ہیں۔ تو آج کا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ایک اویئرنیس آگاہی کمپین ہے، جس میں آپ لوگوں کو وہ کامن مسکنسیپشنز، مس انڈرسٹینڈنگز اور متس کے بارے میں بتانا ہے، جو ڈیلی بیسس پہ جو ہم سب ڈاکٹرز کو کال آتی ہیں، کوشچنز پوچھے جاتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں اور روز دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس میں موسٹلی فیک چیزیں ہوتی ہیں اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بلائنڈلی۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کافی بہتر طریقے سے اس وبا کو سمجھ سکیں گے اور اس سے نمٹ سکیں گے، اس وبا سے کس طرح لڑنا ہے، اس پہ کس طرح قابو پانا ہے، اور اس کی جو سائیکولوجیکل سمٹمز ہیں اس سے کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کرونا ایک وائرس ہی ہے، کوئی بیکٹیریا نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں ایک جگہ پہ میں نے خود پڑھا جس پہ لکھا ہوا تھا جی ایک بیکٹیریا ہے، ڈاکٹرز کو پتہ نہیں لگ رہا، سائنسدانس کو نہیں پتہ چل رہا۔ تو یہ ایک وائرس ہی ہے، اور وائرس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل آ گئی ہوئی، اس کے جنوم کے بارے میں پتہ لگ گیا ہوا ہے، اس کی ویریشنز کے بارے میں بھی کافی پتہ چل رہا ہے، اور اس کی جتنی بھی ویریئنٹ فارمز ابھی تک آ چکی ہیں دنیا میں، اس کے اوپر بھی کافی ریسرچ ہو رہی ہے۔ لیکن کیونکہ ایک نئی وبا ہے، پہلے اس طرح آئی کوئی نہیں ہے وبا، تو اس لیے اس کے اوپر جتنی ریسرچ ہو رہی ہیں اس پہ ٹائم لگتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ابھی ایک وبا آئی ہے، ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ ہم 21 سینچری میں رہ رہے ہیں، جس میں ایڈوانسمنٹ کا دور ہے، ٹیکنالوجی بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی کوئی نئی وبا آتی ہے تو اس کے بارے میں، بیماری کے بارے میں پہلے تو اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے یہ بیماری ایکچولی ہے کیا کیا کرتی ہے، کس طرح کرتی ہے، اس کے بعد پھر اس کی ڈیفینس میکانزم باڈی کیا کر رہی ہوتی ہے، کون سی دوائی اس کو افیکٹیو ہو رہی ہوتی ہے، اور ویکسینیشن جو ایک بنانے کا ایک عمل ہوتا ہے اس پہ بھی ٹائم لگتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ابھی 2 ہفتے میں، 6 ہفتے میں یا 6 مہینے میں ویکسین آ جائے۔ ویکسین کو بنانے میں، اس کی پروڈکشن میں، اور اس کے بعد اس کے ٹرائل میں کافی ٹائم لگتا ہوتا ہے۔ جتنی بھی ویکسینز ہم نے دیکھی ہیں اس میں کافی ٹائم لگا ہے۔ تو پہلی بات تو آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ ایک وائرس ہی ہے، ایک سی ویکسین ابھی ٹائم لگے گا آنے میں، کوئی 1.5 سال کا ٹائم لگ جائے گا۔ جب سے اگر چائنا میں یہ دسمبر اکتوبر میں سٹارٹ ہوئی لاسٹ ایئر، تو امید کر رہے ہیں اس دسمبر میں اس کی ٹرائل ویکسین آ جائے گی۔ دوسری بات، جو کافی ڈرگز ہیں جو اس کے اگینسٹ افیکٹیو ہوتی ہیں، لیکن وہ کتنی افیکٹیو ہو رہی ہیں ابھی وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے درمیان ابھی کلیئرنس نہیں ہے۔ کسی پیشنٹ میں کسی ایک ٹریٹمنٹ کا بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے، کسی میں اچھا نہیں آ رہا، تو اس لیے ابھی تک وہ ایک ایگزیکٹ جو میڈیسن بنائی جاتی ہے وہ بنی نہیں ہے۔ تو ٹل دین ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے صرف احتیاط کرنی ہے۔ احتیاط کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اب کئی جگہ پہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں اس وائرس نے ہر ایک کو ہونا ہی ہونا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہارڈ امیونٹی کی بات جو آپ لوگوں نے اکثر جگہ پہ سنے گی، ہارڈ امیونٹی یہ ہوتی ہے بھی ایک 60-70% پاپولیشن کو اگر ایک بیماری ہو جاتی ہے تو باقی جو پاپولیشن 35% بچتی ہے ان کو نہیں ہوگی بیماری۔ یہ ہر بیماری کے بارے میں، جیسے پولیو کے بارے میں بھی یہی ہے، ابھی پولیو میں بھی یہی فوکس ہوتا ہے بھی 70% پاپولیشن کو امیون کر دیا جائے، باقی 30-35% پاپولیشن خود ہی ٹھیک ہو جاتی۔ تو اس کو اچیو ہونے میں ابھی ٹائم لگے گا۔ پاکستان میں جیسے ہم اسپیسیفکلی پاکستان کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ ہم پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں اور ہمارا کنسرن بھی پاکستان کی عوام ہی ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ پیک ابھی آئی نہیں ہے اس پاکستان میں، اس وبا کے بھی پیک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو جب تک پیک نہیں آئے گی اس کے بعد ہوگا۔ تو مسئلہ یہ اس کی سپریڈ کو ٹل دین ہم نے سلو ڈاؤن کرنا۔ ہو سکتا ہے ابھی اتنا سلو ڈاؤن کر دیں کہ جو کوئی اس کا علاج آ جائے، یا کوئی اس کی ویکسین آ جائے، کوئی اس کی افیکٹو تھراپی آ جائے، جو ہم باقی لوگوں کو، کیونکہ اس وائرس نے 96% لوگوں میں تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کا خاص کرم سمجھ لیں، یا قدرت کی انسانیت پہ مہربانی ہے کہ 95-96% لوگوں میں یہ خود بخود سیلف ریکور ہو جاتا ہے بغیر کوئی بڑا ڈیمیج کیے کوئی، کیونکہ ابھی تک علاج تو نہیں ہے۔ یہ جو ہاسپٹل میں ہم لوگ پیشنٹ آتے ہیں ان کو آکسیجن تھراپی کرتے ہیں، اس کا رزلٹ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی پیشنٹ کو آکسیجن سے بھی نہیں فرق پڑ رہا ہوتا تو پھر ہمیں وینٹ پہ ڈالنا پڑتا ہے، اس سے بھی کچھ لوگ اب ماشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ باقی جو تھراپیز ہیں جیسے کہ پلازما تھراپی اویلیبل ہے، اور ایکٹما انجیکشن کے بارے میں آج کل آپ لوگ سن رہے ہیں، بھی کافی لوگ بلیک میں بھی کر رہے ہیں اور کافی مہنگے انجیکشن جا رہے ہیں۔ پلازما کا بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بھی وہ بھی کافی لوگ سیل کر رہے ہیں۔ تو
یہ جو پلازما تھراپی ہے اور ایکٹما انجیکشن جو یہ امیونو سپریسنٹ ہے ایک طرح کا، تو یہ اس کا کوئی ابھی تک ایگزیکٹ رول نہیں پتہ لگا بھی یہ 100% ریکوری نہیں دیتا. یہ کچھ لوگوں میں جو ابھی تک ہم ٹرائلز ہی ہو رہے ہیں نا، یہ ساری ٹرائلز ڈرگز ہیں، ابھی تک یہ کوئی افیکٹو ڈرگز نہیں ہے جس کے بارے میں پتہ لگتا ہے. جیسے پہلے ملیریا اینٹی ملیریل تھی HCQ، اس کے بارے میں آیا تھا یہ بڑا اچھا رزلٹ دے رہی ہے، تو وہ جب اس کی ٹرائلز نکالے گا تو لگا بھی اتنا اچھا رزلٹ نہیں، بھی 100% مریضوں کو دیتے ہیں تو اس میں کچھ لوگوں میں بڑا اچھا رزلٹ آتا ہے، کچھ میں بہت زیادہ ڈیمیج بھی کرتی ہے. اسی طرح یہ انجیکشن اور پلازما تھراپی، پلازما کیا ہے؟ پلازما ہمارے خون کا ایک کمپوننٹ ہے، اس کے اندر اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں. ایکچولی پلازما ان لوگوں کا لیا جاتا ہے جو اس بیماری سے ریکور ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان میں ایک اینٹی باڈی IgG ہوتی ہے، وہ خاص لیول اس کا بن چکا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں جو کہ ہماری پاکستان کی تقریباً سب بڑی لیبس پہ ہو رہا ہے. تو جب اس کا ایک خاص لیول اچیو ہو جاتا ہے تو اس بندے کا پلازما لے کے اس مریض کو لگایا جاتا ہے جس میں ابھی ایکٹیو انفیکشن ہوتا ہے کرونا کا. تو وہ اس سے پھر ہمیں پتہ دیکھتے ہیں ابھی اس کا کیا آتا ہے. جب کسی کو لگتا ہے تو کچھ پیشنٹس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا اچھا رسپانس ہے، لیکن کچھ پیشنٹس میں اس کا رسپانس بالکل بھی نہیں آیا، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ لگا ہی نہیں ہے. تو اس لیے لوگ جیسے پاگل ہو رہے ہیں پلازما کے پیچھے کہیں سے مل جائے. جب اتنا بھی اللہ پہ بھروسہ ایک تو رکھیں، خود اپنے اوپر بھروسہ رکھیں، اور تھوڑا اہتمام اور کانفیڈنس کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اس بیماری کا مقابلہ کریں. اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ کے یا اس کو اتنا اس کی ڈیمانڈ نہ بڑھائیں کہ وہ لوگ بلیک کرنا شروع ہو جائیں اور آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا شروع ہو جائیں. تو ایک تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ احتیاط کریں. احتیاط آپ لوگوں نے ہر جگہ، جب سے یہ بیماری آئی ہے آپ لوگ اتنے سب سمجھدار ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ماسک کا بتایا گیا ہے، گلوز کا بتایا گیا ہے. یہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے مجھے بیماری ہوئی ہے تو میں ٹھیک ہو جاؤں، لیکن میں اگر اس بیماری کو گھر لے گیا ہوں تو گھر میں میرے بوڑھے والدین ہیں، میرے دادا دادی، گرینڈ پیرنٹس ہیں، تو ان کو یہ بیماری ہم سے نہ لگ جائے، کیونکہ وہ ان کی ایج زیادہ ہے. عموماً ہر گھر میں جو ہمارے بڑے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، جیسے شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر، کارڈیک ایشو، تو وہ آلریڈی تھوڑے سے امیونو کمپرومائز، یعنی کہ ان کا مدافعتی نظام تھوڑا کمزور ہوتا ہے. جوانوں کے جتنا تو نہیں ہو سکتا، جتنا بڑے لوگوں کا کمزور ہی ہوگا جوان کی نسبت، تو ہو سکتا ہے وہ اس بیماری کو نہ سروائیو کر سکیں. آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے. اب میں نے جیسے پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ پروٹیکشن اس کی 97% لوگوں میں آلریڈی خود بخود ہی ہو جاتی ڈیولپ. تو اب وہ 3% لوگ کون سے اس کا ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ میں نے خود اپنی ہاسپٹل پریکٹس میں دیکھا ہے کہ جوان لوگ 22 سال کے، 24 سال کے، ان میں بھی بڑا اگریسو ہو گیا، لیتھل ہو گیا. ان کی بھی ڈیتھس دیکھی ہیں، میرے کولیگ ڈاکٹرز کی ڈیتھ میں نے دیکھی ہے. ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹس 4th ایئر جو کہ 19-20 سال کے نوجوان لڑکے ہیں، ان کی ڈیتھ دیکھی ہے. آپ لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا اور یہ سچ ہے. باقی سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی فیک ویڈیوز جس کے بارے میں دکھایا جا رہا ہے بھی ڈاکٹر زہر کے انجیکشن لگا رہے ہیں، یا ڈاکٹرز جان سے مریض کو آتے ہی زبردستی بینٹ پہ ڈال دیتے ہیں، یا ہر مریض کو کرونا پہ ڈال دیتے ہیں. دیکھیں ہم لوگوں نے بھی اللہ کو جان دینی ہے. ڈاکٹر جتنی ڈیتھس ڈیلی بیسس پہ، اس کرونا سے پہلے بھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے، کوئی ابھی نہیں ہم نے یہ ڈیتھ دیکھنا شروع کی. ہم پاکستان میں تو پہلے ہی بہت ساری بیماریاں، TB سے اتنے لوگ مرتے ہیں ہر سال، ایکسیڈنٹس میں اتنے لوگ مر جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک سے اتنے لوگ مرتے ہیں، ڈیتھس ہر ٹائم ہاسپٹل میں ہو رہی ہوتی ہیں. ہم ڈیتھ دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے موت ایک حقیقت ہے، اس نے آنا ہی ہے، تو ہم لوگوں نے بھی مرنا ہے. تو اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں بھی ڈاکٹر کوئی زہر کا انجیکشن لگائے گا، کیوں لگائے گا؟ پہلی بات تو ہاسپٹل میں کوئی زہر کا انجیکشن نہیں ہوتا. دوسرا ہمارا بھی ایک آڈٹ سسٹم ہوتا ہے، ہمارا بھی ایک پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر سب اوپر ہوتے ہیں، سپروائز ٹریننگ ہوتی ہے جس میں سب کچھ نوٹ ہو رہا ہوتا ہے، دیکھا جا رہا ہوتا ہے مریض کس طرح آیا، اس کا کیا علاج ہوا. ہم نے بھی تو سیکھنا، لرننگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے آگے علاج کرنا ہے، ہم نے آگے اپنے آپ کو بھی گروم کرنا ہے کریئر کے طور پہ. تو آپ لوگ اس بات کو ذہن سے بالکل نکال دیں کوئی ڈاکٹر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں یا وہاں زہر کے ٹیکے لگا رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے. خدا رہا ان باتوں پہ آپ لوگوں نے بالکل یقین نہیں کرنا. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پہلی بات، اگر وائرس ہوتا ہے تو کوشش کریں گھر میں اسٹے کریں اور گھر کے اندر ہی آئسولیٹ ہو جائیں. آئسولیشن کا یہ ہے بھی اسٹرکٹ آئسولیشن لینی ہے. یہ نہیں بھی صبح 4 گھنٹے ہو گئے، شام کو 4 گھنٹے ہو گئے اور دوپہر کو بھی باہر نکل گئے یا باہر بیٹھ کے کھانا کھا لیا. آپ نے اسی روم میں ایک روم کو اسپیسیفائڈ کر لیں، کوشش کریں وہ والا روم لیں جس کے اندر اٹیچ واش روم ہو، یا آپ کے وہ جو کمرہ ہے اس کے ساتھ ہی واش روم ہو، اور اس واش روم کو آپ ہی یوز کریں. اگر آپ کی مجبوری ہے کہ گھر میں اور فرد بھی یوز کرنا ہے تو پھر سینیٹائزر پراپر رکھیں، یا وہ سپرے والے سینیٹائزرز آ گئے. واش روم یوز کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح کریں. اور سب سے افیکٹو پیناڈول ہوتی ہیں، کیونکہ اس بیماری کی علامات اب سب لوگوں کو پتہ لگ چکی ہوں گی اب تک. اس کی وجہ سے پھر بھی میں ایک دفعہ ریوائز کر دیتا ہوں. اس کی وجہ سے گلا خراب ہو سکتا ہے، جسم میں دردیں بہت زیادہ
نوٹ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی جسم میں دردیں ہوتی ہیں, بخار ہلکا بھی ہو سکتا ہے, تیز بھی ہو سکتا ہے. یہ وائرس 99 تک بھی فیور رکھ سکتا ہے اور 103, 4, 5 تک بھی ہم نے بخار دیکھا, بڑی تیزی سے بخار آتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی زبان کا ذائقہ چلا جانا, آپ کو اسمیل نہ آنا. اچھا یہ اس کے بارے میں ایک بات بتا دوں بھی 50% کیسز کے قریب میں لاس آف ٹیسٹ اور اسمیل ہوتا ہے. یہ اس کا یہ مطلب نہیں 100% اس کو وائرس ہی ہو گیا, لیکن کیونکہ آج کل ایک پینڈیمک پوری دنیا کی ایک وبا ہے اور ہر طرف اس بیماری کا چرچا ہے, تو ہمیں شک سب سے پہلے جو ہم ڈیڈیز بناتے ہیں یا ڈائگنوسس بناتے ہیں تو سب سے پہلے پھر شک ہو جاتا ہے یار 50% لوگوں میں لاس آف ٹیسٹ اینڈ اسمیل ہوتا ہے. تو اس لیے اس علامات کی بیس پہ ہم کرتے ہیں یار اس کا شک ہے, سسپیشن ہے, آئسولیٹ ہو جانا چاہیے. لیکن اگر 5-7 دن میں اس کے ٹیسٹ واپس آ جاتا ہے یا باقی کوئی اور بڑی علامات نہیں آتی جیسے بخار ہونا, جسم میں دردیں ہونا, سانس کا مسئلہ کیونکہ اس وائرس نے ڈائریکٹ جا کے لنگس کو افیکٹ کرنا ہوتا ہے, ہمارے پھیپھڑوں کو, ہیلدی پھیپھڑوں کو یہ دنوں میں تباہ کر سکتا ہے, جس کی وجہ سے یہ وائرس بہت زیادہ ٹاکسک اور فیٹل ہوا ہے. ابھی 1-2 دن کے بعد ہی پہلے نارمل ایکس رے ہوتے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں تو ایکس رے میں آہستہ تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی. تو آپ کو اگر کوئی بڑی علامات نہیں آ رہی اور آپ پیناڈول لے رہے ہیں یا بخار زیادہ نہیں ہو رہا تو پھر کوئی اینٹی بایوٹک لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو ایزومیکس ہے وہ تب لینی ہوتی ہے اگر آپ کو بخار رہ رہا ہے, جسم میں دردیں زیادہ رہ رہی ہیں, شارٹنیس آف بریتھ آپ کو فیل ہو رہی ہے, یا آپ نے ایکس رے کروایا یا آپ نے CBC جو خون کا بیسک ٹیسٹ ہے وہ کروایا, اس میں تھوڑی چینجز آئیں, تو اس بیسس پہ ہم پھر اینٹی بایوٹک اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اینٹی بایوٹک اس لیے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ وائرس کے اگینسٹ اس نے اتنا رسپانس نہیں شو کرنا, لیکن اس وائرس کے ساتھ کوئی اور انفیکشن نہ ہو جائے, نمونیا نہ ہو جائے, کیونکہ اس وائرس نے پھیپھڑوں میں بہت جلدی نمونیا کرا دینا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں سے یہ ہے ابھی گھر میں جب آئسولیٹ ہونا ہے تو اس میں احتیاط یہ ہے, آپ نے ایک تو نیم گرم پانی کا استعمال کرنا ہے, ہر 6 گھنٹے یا 4 گھنٹے کے بعد غرارے کرنے ہیں, اور بھاپ لینی, اسٹیم لینے سے اچھا افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ انہیل کریں گے تو آپ کو انٹرنلی تھوڑا سودنگ افیکٹ بھی آئے گا اور بہتر فیل ہوگا. اور کھانے میں آپ لوگوں کو یہ اب اتنی یہ بات پھیل چکی ہے, آپ لوگوں نے بار میں نے خود دیکھا کہ 3 دفعہ میرے تک فارورڈ ہوئی ہیں, وہ غذائیں جن میں امیونٹی بڑھتی ہے, آپ خود بھی گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں, جس سے آپ کا امیون ڈیفینس سسٹم مضبوط ہوتا ہے, وہ والی آپ غذاؤں کا استعمال زیادہ کریں گے, پروٹین انٹیک بڑھا دیں گے. اور باقی ہاں پازیٹیو رہنا ہے. اس بیماری کی بہت سارا کیونکہ سائیکولوجیکل پریشر ہوتا ہے, نفسیاتی مسئلے بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگوں کے OCD کے مسئلے ہوتے ہیں, جیسے بار ہاتھ دھونے کا بھی وہ نفسیاتی مسئلہ بن رہا ہے. سانس خراب ایکچولی ہو نہیں رہا ہوتا لیکن لگتا ہے جیسے میرا سانس خراب ہو رہا ہے. سر میں درد ہوتی نہیں لیکن اس بیماری کے بارے میں سوچ کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو تھوڑے زیادہ وہمی ہوتے ہیں, ہمارے بھائی بہن, ان کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے میں نے کچھ پڑھ لیا کہیں سے تو لگتا ہے میرے میں یہ بیماری ہے. کہ ہم نے خود دیکھا کئی مریضوں میں انہوں نے صرف گوگل سے یا نیٹ سے یا کہیں سوشل میڈیا سے پڑھا اور کہتا ہے جی ہمارا تو ٹیسٹ چلا گیا. جب وہ ٹیسٹ وغیرہ کیے تو پتہ لگا یار بالکل نارمل تھا, کچھ نہیں, بس لگ رہا تھا. تو کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو صرف لگتی ہیں, ہوتی نہیں ہیں. تو اس کے بارے میں اگر آپ زیادہ کنفیوز ہیں تو کسی ڈاکٹر سے, اپنے مستند ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. آپ کی جان, آج کل ڈاکٹرز کافی ہیں, اپنے جان پہچان کے کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں. کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو بلا وجہ نہ تو ہاسپٹل میں رکھے گا, کیونکہ ہاسپٹل کے حالات بہت خراب ہیں. جنہیں ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں, میں آج کی رپورٹ دے رہا ہوں کہ آج کے دن ہی جتنے بھی HDU یونٹس اور آئسولیشن یونٹس ہاسپٹل جناح میں بنائے گئے ہیں ایکسٹرا بیڈز لگا کے, وہ سب فل ہیں, کوئی جگہ نہیں ہے. اسی طرح سروسز کے بارے میں بھی سنا یہی ہے, کیونکہ اب گورنمنٹ کی طرف سے سینٹرل سسٹم ہو گیا تو پتہ لگ رہا ہوتا ہے ابھی, تو وہاں بھی سنا ہے کوئی سلاٹ نہیں ہے. ICU میں بھی نہیں ہے. میو کے بارے میں سنا ہے ابھی 5-6 سلاٹس ابھی موجود ہیں, کیونکہ وہ سب سے بڑا ہاسپٹل ہے لاہور کا, تو وہاں 400-500 کے قریب بیڈس لگائے گئے تھے. اور باقی جتنے بھی ہاسپٹل, پاکستان کا ہیلتھ کا نظام آپ کو پتہ ہے اتنا سٹینڈرڈ کا نہیں ہے. یورپ اور امریکہ کے سٹینڈرڈس کو ہم میٹ نہیں کر رہے تھے. ہمارے ہیلتھ میں تو آج تک اتنا بجٹ ہی نہیں لگایا گیا جس سے کوئی کسی بڑی بیماری کے لیے ہم لوگ تیار ہو چکے. تو یہ بیماری اب آ گئی ہے, تو اس بیماری کے ساتھ ہم نے رہنا ہے. دیکھیں گھبرانا, عمران خان کا جیسے آپ نے سنا کہ گھبرانا ہے, کیونکہ اگر آپ گھبرائیں گے نہیں تو آپ اس بیماری کے بارے میں سوچیں گے نہیں. سوچنا بھی ہے لیکن پازیٹیو رہنا ہے. یہ بیماری ٹھیک ہوگی انشاءاللہ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. باقی آپ سے میں دوبارہ بھی کوشش کروں گا 1-2 ویڈیوز اور بناؤں, یا آپ لوگوں کے جو اسپیشلی کوئی جو بھی آپ کو کوئی کوشچنز ہیں جس کی سمجھ نہیں لگ رہی یا کسی کے بارے میں کنفیوز ہیں, تو آپ نیچے کمنٹس میں ڈال سکتے ہیں. تو اس کمنٹس کو دیکھ کے ہم دوبارہ ایک ویڈیو بنا دیں گے, تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں سے جو مسائل ہیں یا کوئی کوشچنز ایسے آ رہے ہیں جو ابھی تک آپ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں لگ رہی, تو اس کو ہم کلیئر کر سکیں. تھینک یو سو مچ.
میری کوشش تھی کہ میں جتنا میکسیمم اویئر کر سکوں، میری ڈیوٹی تھی بینگ اے ڈاکٹر، بینگ اے پروفیشنل، کہ میں اپنے پاکستانی عوام کو بتاؤں کہ یہ بیماری ایکچولی ہے کیا اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اسٹے ٹیونڈ اور ٹچ میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہم سب کا حامی و ناصر۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔